بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. صدر محترم، حضرات علماء اکرام، بزرگان ملت، حاضرین جلسہ، آج آپ کو اور ہم کو جامع مسجد میں جمع ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی. یہ جلسہ کیوں کیا جا رہا ہے، اس مقصد کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اور جن مقاصد کے تحت یہ پروگرام یہاں رکھا گیا ہے ان مقاصد کی تکمیل تو حقیقتاً یہاں کے علماء کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ مقامی ہیں اور مقامی لوگوں پر کسی مقامی مسئلے کی ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے. میں ان کا ہم مسلک ہوں، ہم مشرب ہوں، ان کا خادم ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی مقامی مسئلہ درپیش ہو تو مقامی علماء اکرام کو آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. میں امروہے حاضر ہوتا ہوں جب کبھی مجھے بلایا جاتا ہے، لیکن یہاں امروہے کے تقریباً سب مجھے دعوت دینے والے لوگ موجود. یہ حضرات بتائیں گے کہ اگر 10 مرتبہ بلایا جاتا ہے تو شاید 1 مرتبہ حاضری ہو پاتی، اس لیے کہ کسی ایک جگہ کے لیے اتنا وقت اتنی جلدی نکلنا مشکل ہوتا ہے. ہر آدمی اپنے کام میں مصروف، لیکن جب کبھی میں یہاں آتا ہوں تو 2-1 خبریں ایسی ضرور سننے میں آتی ہیں. مثال کے طور پر آج ابھی میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، 2-3 بھائی ہمارے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ صاحب آپ کے متعلق تو میں نے یہ سنا تھا کہ آپ کے آنے پر یہاں پابندی عائد ہے اور کوئی بھی آ جائے لیکن آپ نہیں یہاں آ سکتے. یہ خبر اس طرح کی مشہور کی گئی. تو تقریر شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میرے آنے پر کہیں پر بھی کوئی پابندی نہیں. یاد رکھیے، بغیر انتظار کے بھی میں آ سکتا ہوں اور انتظار کے بعد بھی میں آ سکتا ہوں. در حقیقت ان کے آنے پر پابندی ہے جن کے لیے امت آج تک رو رہی، یعنی وہ ایک غار میں چلے گئے اور اب وہاں سے نکلنے کا نام نہیں لیتے. امت تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، لیکن دنیا آ رہی مگر وہ نہیں آ رہا.
تو آپ ہمارے آنے نہ آنے کے سلسلے میں گفتگو نہ فرمائیں، آپ اپنے 12ویں امام کے سلسلے میں گفتگو فرمائیں کہ جن کا کوئی عطا پتہ نہیں اور سارا مذہبی جتنا بھی لٹریچر تھا سب لے کے چلے گئے۔ ذرا غور کیجئے، چند سال کا ایک بچہ اصلی قرآن لے کے چلا گیا، بعض لوگ کہتے ہیں 6 مہینے کا تھا۔ اصلی قرآن، انگشتری سلیمان، عصائے موسیٰ، تمام نبیوں کے معجزات، اور جناب ایسا گیا کہ آج تک آنے کا نام نہیں لیتا۔ اور اگر ہمت ہے تو آ جائے، تم تو انتظار میں ہو، کہتے ہو عجل اللہ ظہورہ، اللہ ان کے ظہور کو، عجل اللہ فرجہ، عجل اللہ ظہورہ، اللہ ان کے ظہور کو جلدی کرے۔ تم مر جاؤ گے لیکن وہ نہیں آئیں۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت یہاں حاضری جو ہوئی وہ اس لیے ہوئی کہ امروہے کے ناپاک ترین شیعوں کی طرف سے تبرہ بازی کی گئی، صاف کھل کر کے سمجھ لیجیے، اور تبرہ بازی کا سلسلہ آج تک جاری، اور جب تک ان کا وجود باقی رہے گا تبرہ ان کے ساتھ لگا رہے گا۔ صاف لفظوں میں یہ بات میں کہہ رہا ہوں، امروہے کے بدترین شیعوں نے اپنا منہ کالا کیا ہے اور کالا کر رہے ہیں۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمیں بہت خوش اعتقادی ہے شیعوں کی طرف سے، ہم شیعوں کی طرف سے بہت خوش اعتقاد۔ انہوں نے صاحب ایک براءت ظاہر کی کہ صاحب ہم تو امام آخر الزمان کا یوم مناتے ہیں اور ہمارے ہاں 4 عیدیں ہوتی ہیں، ایک یہ بھی عید ہے، یہ آپ بچہ انہیں بنائیے گا جو آپ کے مکر اور آپ کے دجل اور آپ کے نفاق اور آپ کے فریب سے ناواقف ہوں۔ یاد رکھیے اچھی طریقے سے، ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں آپ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس معافی نامہ آیا جو مولانا نے مجھے میرے ہاتھ میں دینے سے بعض مصلحتوں کی وجہ سے، جس کو وہ جانتے ہوں گے، یہ انکار کیا ہے کہ نہیں تم اپنے ہاتھ میں نہ رکھو، مجھے کو دے دو۔ اس میں بھی تبرہ۔ تو مولانا یقین کر لے تو کر لے، لیکن ہم یقین کرنے والوں میں سے نہیں ہیں کہ یہ صاف ستھرے لوگ، یہ صاف ستھرے لوگ ہیں۔ ہم ان کو یقین، جو ابو بکر و عمر کو نہ مانے، جو عثمان و علی کو نہ مانے، جو حضرت عائشہ کی قدوسیت کو نہ مانے، جو صحابہ اکرام کے سلسلے میں دریدہ دہنی کرے، وہ اگر خانہ کعبہ میں بھی کھڑا ہو جائے تو ہم کو برا معلوم۔ یاد رکھو مسلمانوں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھی اور میں آپ کا وقت فضول برباد نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ان آیات کے سلسلے میں کچھ ضروری گزارشات مجھے آپ سے کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 2 چیزیں عطا فرمائی، ایک کتاب اور ایک سنت۔ قرآن عطا فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ عطا فرمایا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور اپنے آخری ایام میں آپ فرما رہے ہیں ترکت فیکم امرین، اے لوگوں میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، 2 چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اپنا طریقہ کار۔ یہ دونوں چیزیں ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں راستہ بتانے کے لیے، ہمیں ہدایت تک پہنچانے کے لیے، یہ دونوں چیزیں اللہ کے پیغمبر نے چھوڑی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری؟ قرآن سے ہمارا تعلق ہو اور سنت سے ہمارا تعلق۔ ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، کتاب اور سنت، ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے بنیادی طور پر ضروری ہے کہ ہم حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے تعلق قائم کریں۔ کیوں؟ قرآن کے نقل کرنے والے صحابہ، قرآن کے نقل کرنے والے صحابہ، اگر آپ کا قرآن پر ایمان ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ صحابہ اکرام سچے عادل گواہ تھے، انہی کی نقل سے ہمارے پاس قرآن پہنچا۔ صحابہ نقل نہ کرتے تو قرآن نہ ملتا۔ دوسری شکل کہ صحابہ سارے کے سارے تو فریبی تھے، نعوذ باللہ۔ آج امروہے میں آپ کے یہاں کہا گیا
کسی آدمی کو بورے کے کپڑے پہنا دیے، ایک کو ابو بکر بنا دیا، دوسرے کو عمر بنا دیا، اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے، لگے اب منہ چڑھانے دیتے دیتے گالیاں صاحب، لگے اب منہ چڑھانے دیتے دیتے گالیاں صاحب، زباں بگڑی تو بگڑی تھی، خبر لیجئے دہن بکھڑا۔ عجیب حال، ایک کو ابو بکر بنا دیا، ایک کو عمر بنا دیا، اور دونوں کو 100 روپے دے دی۔ یہ روپیہ بڑی بری چیز، یہ روپیہ بڑی بری چیز، اور وہ شرابی کبابی، اور اس کے بعد میں پھر غائب، اور پھر لگے برات کرنے کے لیے کہ صاحب ہم نے تو یہ ایسا نہیں کیا، ہم نے تو ایسا نہیں کیا۔ اے میاں، کسی منافق نے اپنے نفاق کا اقرار کیا ہے آج تک؟ قرآن پڑھو، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب قاری فضل الرحمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ان سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے مردودوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور اگر میری کہی ہوئی بات زور تقریر ہے، یاد رکھیے، اگر یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ زور تقریر ہے تو یہ کتاب موجود ہے، زاد المعاد، ملا باقر مجلسی نے لکھی۔ میں وہ عبارت آپ کو پڑھ کے سنا نہیں سکتا ہوں جو حضرت فاروق اعظم کے سلسلے میں لکھی۔ اگر ان کو معافی مانگنا ہے اور کان پکڑنا ہے، اٹھا بیٹھی کرنا ہے، توبہ تلہ کرنا ہے تو وہ لکھیں اور بتائیں کہ زاد المعاد میں جو لکھا ہے وہ جھوٹ ہے اور غلط ہے۔ حضرت فاروق اعظم پر جو تبرے بازی کی گئی ہے وہ غلط ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ان کی معافی معتبر، جن روایات سے صحابہ اکرام کی ذوات قدسیہ کو مجروح کیا گیا، کیا لکھتے کہ صاحب ہم نے کسی بھی کوئی مسلمان کسی بھی صحابی رسول کے بارے میں گستاخی کر سکتا ہے؟ صحابی رسول آپ مانتے کب ہے صحابی حضرت فاروق اعظم کو جو آپ لکھے، اور کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے سلسلے میں، یعنی غیر کرام صحابی جو ہیں ان کے سلسلے میں ہم جو ہے وہ برائی کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کوئی صحابی ایسا بھی ہے کہ جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ برا ہو آپ کے نزدیک، اور آپ یہ پرچہ چھاپ کر کے بیوقوف بنانا چاہتے ہیں۔ یہ پرچہ تو اس وقت میں معتبر ہوتا جب امام اہل سنت دنیا میں نہ آئے ہوتے، مولانا عبدالشکور نہ آئے ہوتے جن کے نام سے تمہیں بخار آتا ہے، جنہوں نے پہلی مرتبہ ہندوستان بھر کے شیعوں کی کمر اسی امروہے میں توڑی ہے، اور جس وقت میں سبط حسن امروہے کے مناظرے میں اپنا ایمان قرآن پر نہ ثابت کر سکے، اور آج ہم کہتے ہیں کھلے لفظوں میں اگر تمہیں حوصلہ ہے تو آج ثابت کر دو اپنا ایمان قرآن پر۔ اور یہاں کے علماء جو یہاں علماء اعلام ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ آج ہندوستان کے جتنے علماء ہیں سب نے ان کے کفر پر اتفاق کیا، سارے علماء نے ان کی تکفیر کی ہے۔ مولانا حبیب الرحمان صاحب کا فتویٰ موجود جو امیر الہند، دیوبند کا فتویٰ موجود، سہارنپور کا فتویٰ موجود، اسی امروہے میں مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ مولانا عبدالشکور کی ہار میری ہار، ان کی جیت میری جیت۔ بھول گئے آپ کو نہ معلوم ہوگا، علماء جانتے ہیں۔ اور حدیث میں کیا آیا ہے؟ حدیث میں یہ آیا کہ علماء کا فرض ہے، علماء کا فرض ہے جب صحابہ کو برا کہا جائے تو وہ صحابہ اکرام کے فضائل بیان کریں۔ علماء کا فرض ہے۔ میرے آنے کی کیا ضرورت؟ خوب سن لیجیے، مجھے امروہے کا نذرانہ نہیں چاہیے، یہ یہاں کی دعوت نہیں چاہیے، میرے پاس بہت سارے کام ہیں۔ یہاں کے علماء کو کھڑا ہونا چاہیے اور ان علماء سے کہا جائے کہ آپ جواب دیجیے، آپ کو جواب دینا آپ کی ذمہ داری۔ یہ سب ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کو بزرگ مانتے، ان کے جوتے اٹھانے میں اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ ان سے کہیے کہ یہ کھڑے ہو کر کے اس کی تردید کرے۔ یہاں آئے اور آنے کے بعد یہ کہ قاری صاحب کے پاس، قاری صاحب کے دامن میں تم پناہ لینا چاہتے ہو، سن لو، تمہیں ان کے دامن میں پناہ نہیں ملے گی۔ اپنے مقدر کا لکھا ہوا جو تمہارے گرو گھنٹالوں کا لکھا ہوا ہے اس کو تم حرف غلط کی طرح مٹاؤ اور کہو کہ یہ بے ایمان تھے جن لوگوں نے حضرت فاروق اعظم پر تبرہ بکا ہے، ان کو بتلاؤ اور کہو تو تمہاری معافی معتبر ہے۔
ہم تمہاری بات مانیں یا تمہارے اماموں کی بات مانیں؟ تم نے اپنے اماموں کو معصوم کہا ہے اور تم خود غیر معصوم ہو. تم خود غیر معصوم ہو. تم نے اپنے اماموں کو معصوم کہا. اماموں ہی سے تو یہ روایت ہے ارتد الصحابۃ کلہم الا ثلاثۃ کہ نعوذ باللہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے. 3 کے علاوہ باقی جتنے صحابی تھے سب مرتد ہو گئے, کوئی نہیں بچا. اور آگے ایک بات اور لکھی وَإِنْ أَرَدْتَ الَّذِي لَمْ يَشُكْ فَهُوَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ کہ اور اگر تم یہ سوچو کہ صحابہ میں سے کسی نے شک نہیں کیا تو وہ اکیلے عمار ابن یاسر. آپ غور کریں, یہ تو عالم. اور اس کے بعد پھر امروہے کا کوئی سڑا ہوا مولوی کھڑا ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ اب ہم برات کہتے معتبر ہو جائے گی آپ کی برات. سنو قرآن, اذا جاءك المنافقون اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. اے پیغمبر, آپ کے پاس یہ دوغلے, یہ دو فصلے, یہ منافق آئیں اور آ کے کہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ آئیں اور آ کر کے کہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, تو آپ کیا کیجئے؟ فرمایا واللہ یعلم انک لرسول. اے پیغمبر, اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول. لیکن فرمایا واللہ یعلم ان المنافق واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے. میں ان کو منافق کیوں کہہ رہا ہوں معلوم ہے آپ کو؟ سب سے پہلا تبرہ منافقوں نے بکا. سب سے پہلا تبرہ قرآن کے دوسرے رکوع آپ پڑھیے, الف لام میم سے آپ نے شروع کیا, الف لام میم سے شروع کیا اور آگے دوسرے رکوع میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ مگر وہ مومن نہیں. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان کو کہ جو ایمان لائے. اس وقت سے دھوکہ دیتے آ رہے ہیں, اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں مگر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ اور اس کا بھی شعور نہیں انہیں. سنا آپ نے قرآن کا ترجمہ؟ آگے کیا کہا ان سے؟ وَإِذَا لَقُوا ان سے کہا جاتا ہے أَنُؤْمِنُ کہ تم ایمان لاؤ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ. كَمَا آمَنَ النَّاسِ جیسا کہ ابو بکر ایمان لائے, عمر ایمان لائے, عثمان ایمان لائے, سعد ایمان لائے, سعید ایمان لائے, سارے صحابہ ایمان لائے, ایسا ایمان لاؤ. تو معلوم ہے وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ جواب یہ دیتے ہیں انؤمنو کما آمن السفہاء جیسا کہ یہ بے وقوف ایمان لائے ویسا ہم ایمان لائے. سب سے پہلے بے وقوف صحابہ کو منافقوں نے کہا. دیکھا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جواب دیتا ہے؟ ان کی بات مان لیتا ہے, ان کی معافی مان لیتا ہے, ان کا عذر مان لیتا ہے. فرمایا الا انہم هم السفہاء خبردار یہی بے وقوف ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ابو بکر عمر کو برا کہنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے الفاظ میں برا کہا. اور سنیں گے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث. حضور نے کیا فرمایا کہ جب تم دیکھو اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی, اگر دیکھو کہ میرے صحابہ کو کوئی برا کہہ رہا ہے, ان کو برا کہا جا رہا ہے, تو تم کہو لعنت اللہ علی شرکم, اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر. دیکھا آپ نے. اور پھر اس پرچے میں بھی موجود, اس پرچے میں بھی موجود ہے کہ ہم بحلف اور بار بار واللہ باللہ کہا کرتا. اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں یہ بات کہہ رہا ہوں, قسم کھانا, حلف اٹھانا, جھوٹی بات کہنا یہ منافقوں کا شیوا. قرآن میں لکھا ہوا وَإِذَا تَوَلَّا سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ کہ جب پیٹ پھیرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فساد کے لیے کوشاں ہو جاتا ہے, آگ لگاتا ہے, کھیتی جلاتا ہے,
نسلوں کو برباد کرتا ہے. یہ سارے کام آپ کے ہیں. اور پھر سنیوں کا منہ بند کرنے کے لیے کیا کہا؟ اتحاد بین المسلمین. اے میاں اب آپ اپنا سڑا منہ سوندا نہ کیجئے. سن لیجئے کان کھول کے، ہم آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں. آپ کے ساتھ اتحاد کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. اور جو لوگ اتحاد کے علمبردار ہیں، جو لوگ ان سے اتحاد چاہتے ہیں، قیامت میں ان کو مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہو. وہ قیامت میں سامنا کریں گے اللہ کے پیغمبر کا، اور اللہ کے پیغمبر اپنی حق عزت کا دعویٰ کریں گے. کیا کہ اے اللہ، انہوں نے میری پاک دامن بیوی پر تہمت لگائی ہے. ام المومنین حضرت عائشہ کی چادر عفت کو داغدار کرنے کی کوشش کی. اے مسلمانوں سوچو تو ذرا، دیکھو کون کھڑا ہے پیچھے. تطہیر کی چادر اوڑھے ہوئے تمہاری اماں کھڑی ہیں، ام المومنین کھڑی ہیں. وہ کہہ رہی ہے اے میرے فرزندوں، اے میری اولاد، اے میرے بیٹوں، دیکھو یہ نابکار میری آبرو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہوگا سوال نہیں ہوگا؟ بتاؤ اس دن کیا جواب ہوگا؟ یہ فریب، یہ دھوکہ صحابہ اکرام کے سلسلے میں کبھی چلنا تھی تو چل گئی. 18 سال ہو گئے ہیں لکھنؤ میں کہ ان نابکاروں کو باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا. ان پر پابندی لگی ہوئی ہے کہ یہ باہر نکلیں گے تبرہ بکیں گے. اور سن لو، کان کھول کے آج یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں بڑوں کے سامنے، اگر تبرہ امروہے میں بکا جائے گا تو یہاں کی آبادی ویران ہو جائے گی. سن لو کان کھول کے، مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، آبادی ویرانی سے بدل جائے گی، کاروبار ختم ہو جائے گا. تبرے کی لعنت بہت بری ہوتی. وہ حکومتیں ختم ہو گئی، ان حکومتوں میں تبرہ بکا گیا. آج ہے کوئی واجد علی شاہ کا نام لینے والا؟ آج ہے نوابین اودھ کا کوئی ذکر کرنے والا؟ کیوں؟ یہ کون ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی. اے لوگوں، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں. لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا ملامت کا، میرے بعد ان کو برا بھلا نہ کہنا. پوچھئے علماء اکرام سے کہ بعدی کا کیا مطلب ہے؟ من بعدی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی محمد الرسول اللہ کے سامنے تو کوئی ان کو کہہ نہیں سکتا برا، بعد میں ان کو موقع مل سکتا ہے. لہذا حضور کے سامنے اگر کوئی صحابہ کو برا کہتا تو حضور خود جواب دیتے جیسا اللہ نے جواب دیا. اور بعد میں جو نائبین پیغمبر ہیں، پیغمبر کے بدلے میں جو آئے ہیں، ان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے خبردار، میرے صحابہ کو میرے بعد برا نہ کہنا. اور اگر برا کہا جائے تو نائبین پیغمبر کا فریضہ ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں. پتا ہے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن کتم، اگر کوئی ایسے موقع پر صحابہ کے فضائل کو چھپا لے فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت. صحابہ کو برا نہ کہنا، امروہے میں صحابہ کے بارے میں کوئی بدگوئی نہ ہونا چاہیے. موقع کیسے ملا؟ یہ ہمت کیسے ہوئی ان کی؟ آپ کو معلوم ہے وزیر اعلیٰ کے سامنے بات ہو رہی تھی، یو پی کے وزیر اعلیٰ کے سامنے بات ہو رہی تھی، شیعہ مجتہدین موجود تھے اور ان لوگوں کے سامنے میری گفتگو ہو رہی تھی. میرے سامنے یہ بات آئی، کہا کہ آپ مدح صحابہ کرتے ہیں تو شیعہ تبرہ بکیں گے، آپ مدح صحابہ چھوڑ دیجئے تو شیعہ تبرہ چھوڑ دیں. کہنے آپ کا اس کے پاس کیا جواب ہے؟
تو ہم نے کہا سنیں گے آپ؟ صاف صاف بات کر لیں کیا؟ ہم نے کہا کہ مدح صحابہ کا جواب تبرہ نہیں ہے، تبرے کا جواب جوتا ہے، جوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابوبکر عمر کو برا بھلا کہا جائے اور ہم بیٹھے رہیں؟ یہ چتھڑے، یہ معافی نامے، اس سے ان کا مذہب بدل سکتا ہے؟ سب سے زیادہ تو حیرت اور افسوس آپ پر، آپ آج حساس ہیں۔ آج آپ کو احساس ہوا جب حضرت فاروق اعظم کا پتلا بنایا گیا؟ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں یہ جو یہ لکھتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو ہمارے فلاں آدمی پیدا ہوئے تھے، ان کی ہم خوشی مناتے ہیں۔ جھوٹے ہیں یہ۔ بلکہ بات کیا ہے؟ 1 محرم کو حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، 1 محرم کو حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، اور یہ لوگ 1 محرم کو سینہ پیٹتے ہیں، تعزیہ نکالتے ہیں، علم نکالتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں۔ لہذا خوشی جائز نہیں ہے ان کے لیے۔ کب تک؟ 8 ربیع الاول تک۔ ایام عزا کا اختتام 8 ربیع، تو 9 ربیع الاول جو پہلا دن آتا ہے وہ حضرت عمر کی شہادت کی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ یہ ہے وجہ، اور جس کے خلاف جو کہیں وہ جھوٹ بولتے۔ لہذا بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو مفہوم یہ ہے کتاب اللہ چاہیے، سنت رسول اللہ چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے صحابہ اکرام۔ صحابہ اکرام کی کڑی کو توڑ دیں گے، نہ کتاب اللہ ملے گی نہ سنت رسول اللہ۔ کیوں صاحب؟ اس مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ حدیث پڑھائی جاتی ہے؟ نہیں، اللہ کی مہربانی سے ہمارے علماء اکرام موجود ہیں حدیث پڑھانے والے۔ پوچھئے ان سے کہ جو حدیث آپ پڑھاتے ہیں یہ حدیث کیا ہے؟ کہاں سے آپ کو ملی؟ کہاں سے آپ کو یہ حدیث ملی؟ فلاں راوی نے فلاں سے سنا، فلاں راوی نے فلاں سے سنا، فلاں راوی نے فلاں سے سنا، اور وہ راوی ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں۔ کوئی حدیث ہے ہی نہیں ایسی، لاکھوں حدیثوں میں چاہے صحیح ہو یا ضعیف ہو یا حسن ہو، کوئی حدیث ایسی ہے نہیں کہ جو صحابی سے روایت نہ کی گئی۔ کوئی ایک حدیث بھی ایسی دکھا دو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ لہذا حفاظت حدیث، تحفظ ناموس صحابہ۔ صحابہ اکرام اگر مجروح ہو گئے، حدیث کہاں سے رہی؟ حدیثیں کہاں سے شروع ہو رہی؟ قال النبی ہاکذا فعل النبی ہاکذا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال اخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة۔ اتنے نام آئے، اور نام آخر میں آنے کے بعد حضرت عائشہ کا نام آیا، اسی طرح ابو ہریرہ کا نام آیا، اسی طرح انس ابن مالک کا نام آیا، اسی طرح عبداللہ ابن عباس کا نام آیا، اسی طرح عبداللہ ابن عمر کا نام آیا۔ صحابہ اکرام کا نام ٹکا ہوا ہے ہر حدیث میں، اور اگر صحابی کا نام ہٹا دو تو حدیث معتبر نہیں رہے۔ آج اگر ہم سے کوئی آدمی کہے کہ فلاں جگہ کے اوپر صحابہ اکرام کی بدگوئی ہوئی، ہم کہیں ہم تو دارالمعلمین میں پڑھاتے ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ کون جائے؟ سبق پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، ہم نہیں جائیں گے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں۔ مدرسہ کیسے نہ رہے باقی؟ مدرسے میں چندہ پھر نہیں آئے گا اگر ہم بول دیں گے خلاف، قربانی کی کھالیں نہیں ملے گی اگر ہم بول دیں گے خلاف۔ کیوں؟ سن لو کان کھول کے، ابو بکر عمر کی بدگوئی ہوگی تو قیامت میں یہ کہہ کے نجات نہیں ملے گی کہ ہم بخاری پڑھا رہے تھے، پکڑے جائیں گے۔ ان قدوسیوں کے صدقے میں تو یہ مدرسہ ہے۔ صحابہ اکرام نہ ہوتے تو یہ مدرسہ نہ ہوتا، صحابہ اکرام نہ ہوتے تو آج حدیث کی کتابیں نہ ہوتی، صحابہ اکرام نہ ہوتے تو تفسیر نہ ہوتی، صحابہ اکرام نہ ہوتے تو قرآن نہ ہوتا۔ کیوں بھائی؟ آپ دیکھیں، جنہوں نے صحابہ کو مانا انہی کے پاس تو قرآن ہے، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ قرآن ہے ان کے پاس؟ جی ہاں ہے۔ کیسا قرآن؟ کب ہے قرآن؟ اے بابا کیسا قرآن ہے تمہارے پاس؟ کیسا؟ جی ہے، یہ نہ پوچھئے کہ کیسا ہے،
کبھی پڑھا تم نے؟ کہ جی ہم پڑھ لیتے ہیں. کون سا قرآن؟ مجبوراً وہی قرآن لاؤ گے جو حضرت عثمان نے پیش کیا. مجبوراً حضرت عثمان ہی والا قرآن لاؤ گے، ورنہ ایک حافظ نہیں ہے، ایک حافظ نہیں ہے تمہارے یہاں. ڈنکے کی آج پہلی مرتبہ نہیں کہہ رہا ہوں، اسی امروہے میں نہ معلوم کتنی مرتبہ کہہ چکا ہوں. ایک حافظ تمہارے یہاں نہیں ہے. قرآن تو گیا ہاتھ سے. کیوں؟ تراویح نہیں پڑھتے ہو. آج معافی مانگ رہے ہو تم اس پرچے کے ذریعے. تراویح پڑھو گے؟ معافی تمہاری مانے لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. لو فرضنا کا فرض شریک الباری، لو فرضنا کا فرض المحالات. تھوڑی دیر کے لیے پڑھو گے تراویح؟ کہ جی تراویح تو نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ کہ وہ حضرت عمر کا نام آتا ہے اس میں، حضرت عمر کا نام آتا ہے اس میں. اللہ نے کیا کیا؟ اے بد نصیبوں، تم حضرت فاروق اعظم سے جلتے ہو. سنو، تم سے ہم قرآن چھینے لیتے ہیں، تمہارے یہاں ایک حافظ نہیں ہوگا، ایک حافظ نہیں ہوگا. چٹنی کے لیے نہیں ملے گا، اچار کے لیے نہیں ملے گا. امام تھے وہ بھی غائب. دنیا حاضر، چاند نکلے، سورج نکلے، ستارہ نکلے، پانی برسے، دھوپ نکلے، سب کچھ نکلے، لیکن امام ہے کہ وہ نہیں نکلتے. امام بھی گئے، قرآن بھی گیا، اب کیا رہ گیا؟ سڑی ہوئی گالیاں تمہارے پاس رہ گئی، اور کوئی چیز تمہارے پاس نہیں ہے. آج ایک حافظ نہیں. یہ مدرسہ ہے، اللہ کی مہربانی سے یہاں حفظ کا درجہ موجود. جامع مسجد ہمارا مدرسہ ہے نہیں ہے، حفظ کا درجہ ہے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حافظ بنائیں گے ہم. ہمارے مدرسے والوں کو اس کا خیال ہے. چلے پہ آ جائیے، حفظ کا درجہ موجود. اور جو دوسرے مسجدوں میں چھوٹے موٹے مدرسے ہیں، نوگاواں چلے جائیے، مفتی عبد الرحمان صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھئے، حفظ کا درجہ وہاں موجود. ان کا کوئی مدرسہ ہے ایسا جہاں حافظہ پڑھایا جاتا ہو؟ ذرا آپ بتائیے. ایران پیسہ تو بہت دے رہا ہے مدرسے قائم کرنے کے لیے، پیسہ تو بہت دے رہا ہے ایران مدرسے قائم کرنے کے لیے. آپ نے حافظے کا درجہ کیوں نہیں قائم کیا؟ ارے اب تو کوئی غیرت آ جائے. ایک صدی ہونے والی ہے، کوئی غیرت آ جائے. اب کوئی حافظ بنا لاؤ. نہیں، تم نے صحابہ کی کڑی کو توڑ دیا. تم کہتے ہو صحابہ کرام. سن لو کان کھول کے، ہمارے نزدیک ہر صحابی کرام، ہر صحابی کرام ہے. تم کیوں لکھتے ہو صحابہ کرام کی ہم نے گستاخی نہیں کی، غیر کرام کی ہے؟ کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ امام اہل سنت نے تمہارا کلیجہ چیر کے تمہارے مرض کو دیکھا ہے، اور انہوں نے جو فیصلہ کر دیا. آج ایک صاحب ہم سے کہنے لگے کہ صاحب آپ اپنی جان کے کیوں دشمن؟ سب باتیں سامنے آتی ہیں. آپ اپنی جان کے کیوں دشمن؟ کیوں آپ شیعوں کے سلسلے میں اس طرح کی باتیں کہتے؟ تو ہم نے کہا بے شک صحیح، آپ کو یہی کہنا چاہیے. جان کے بھی دشمن ہے اور مال کے بھی دشمن ہے. جان کے اس طرح دشمن ہے کہ کسی وقت بھی کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مال کے بھی دشمن ہے. اگر آج ہم اپنی زبان کو بند کر لیں تو ایران کا خزانہ ہمارے لیے کھلا ہوا. 20-25 لاکھ روپیہ لے لینا کوئی معمولی، کوئی بڑی بات نہیں، کوئی بڑی بات نہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کام کرتے ہیں اس میں بھی ہر جگہ بدنام، ہر جگہ بدنام. تو ہم نے ان سے کہا سنیے، پوری دنیا نرم گوشے کے اندر چلی جائے، پوری دنیا، اگر ہم زندہ ہیں اکیلے تو انشاءاللہ صدر شرح صدر کے ساتھ حضرات صحابہ اکرام کے سلسلے میں وہی عقیدہ رکھیں گے جو اہل سنت و جماعت کو ہونا چاہیے. کیوں؟ ہم جانتے ہیں کسی کے ماننے نہ ماننے سے کسی کی عزت نہیں گھٹتی. صحابہ اکرام نبی نے سجایا، نبی نے بنایا، نبی نے امت کے لیے چھوڑا. آج قرآن مل جائے گا، حدیث مل جائے گی، نہیں ملے گی. ہم پوچھتے ہیں ایک بات، سنو کان کھول کے، معافی بعد میں مانگنا. تمہارے معافی
معافی مانگنے کے نتیجے میں، تمہاری ان میٹھی میٹھی باتوں کے نتیجے میں آج تک تمہارا مذہب جو ہے وہ پردے میں پڑا ہوا۔ کہ صاحب کیا ہوا؟ بابری مسجد ٹوٹ گئی، لہذا اب تو اتحاد بین المسلمین کا ہم نے سنا، اخبار میں دیکھا کہ امروہے کے شیعہ گئے تھے بی جے پی کے ساتھ مسجد گرانے کے لیے۔ امروہے کے شیعہ گئے تھے مسجد گرانے کے لیے، اور مسجد تو آپ لوگ بیٹ ڈالتے ہیں، آپ کے ہاں مسجد کی بے بھی تو جائز ہے۔ لکھنؤ میں نہ معلوم کتنی مسجدیں بک چکی، اور پھر آپ کے ہاں مسجد کے اندر زچہ خانہ بھی تو بنتا ہے، آپ لوگ مسجدوں میں چارپائیاں بھی تو بچھاتے ہیں، حقے بھی تو پیتے ہیں مسجد کے اندر۔ آپ کا کیا ٹھکانہ کہ بابری مسجد ٹوٹ گئی؟ جی ہاں، بابری مسجد ٹوٹ گئی مگر اسلام نہیں ٹوٹا، بابری مسجد چلی گئی مگر ایمان نہیں گیا، قرآن نہیں گیا، عقیدہ نہیں گیا۔ سن لو کان کھول کے، ہمارے نزدیک جہاں صاحب ایمان ہوں گے وہاں مسجد ہو۔ کیا غضب کر رہے ہیں آپ کہ صاحب مسلم پرسن اللہ ہو تو اس میں ٹھوسے ہوئے ہیں ان کو، ان کا اور ہے پرسن اللہ، ہمارا پرسن اللہ اور۔ ان کے پرسن اللہ میں زنا عبادت ہے جس کا نام انہوں نے متا رکھا، ہمارے پرسن اللہ میں زنا زنا ہے، ان کا اور ہمارا اور۔ کیسے آپ نے ایک سمجھ لیا؟ امروہے کے مسلمانوں بات رہ جائے گی، لہذا عرض کیے دیتا ہوں ایک انجمن کی ضرورت ہے، آپ ایک جماعت کی ضرورت ہے، ایسی جماعت کہ جو تحفظ ناموس صحابہ کے لیے ہر وقت کھڑی رہے۔ ہے ضرورت یا نہیں ہے؟ بتاؤ، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ۔ ارے ہے ضرورت یا نہیں ہے؟ ایک ایسی جماعت چاہیے جانثاران صحابہ کی، اور میں جناب مرغوب صاحب کو اس کا ذمہ دار قرار دیتا ہوں کہ وہ ایسی جماعت کی تشکیل دیں جس میں نوجوانوں کو شامل کریں، بہترین قسم کا لٹریچر چھاپیں، اعلیٰ درجے کے بیانات ہوں، علماء اکرام کی آمد ہو، اور اس فریضے کو ادا کریں۔ اور اگر نہیں ادا کریں گے تو یہ بھی گناہگار ہوں گے اور آپ سب گناہگار ہوں۔ ایک جماعت کی ضرورت ہے جو سنی کو سنی بنائے، مسلمان کو مسلمان بنائے، ایسی جماعت کی ضرورت۔ تو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذوات قدسیہ، ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کو کڑی مانیں قرآن کی، حدیث کے لیے، اور دوسرا وہ نقشہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آپ غور کیجئے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جا بجا صحابہ اکرام کا ذکر خیر فرمایا۔ کیوں بھائی؟ قرآن کی کوئی آیت ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ پوچھئے مفتی صاحب سے۔ قرآن کی آیت کو اللہ کا ذکر کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ چاہے قرآن میں کچھ بھی لکھا ہو، قرآن میں صحابہ کی تعریف لکھی ہوئی ہے، بتاؤ صحابہ کی تعریف اللہ کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ صحابہ کی تعریف اللہ کا ذکر ہے، اس تعریف سے گریزا نہ ہو، اس تعریف سے گھبراؤ نہیں۔ جان جاتا ہو تو چلا چلی جائے، جان جاتی ہو چلی جائے، مال جاتا ہو تباہ ہو برباد ہو جائے۔ اے مسلمانوں، انہوں نے پہلے اپنی جانوں کو قربان کیا، پہلے اپنے مال کو قربان کیا، تب جا کے ہمیں ایمان ملا ہے۔ اگر آج ہمیں موت آ جائے صحابہ کا نام لیتے ہوئے تو اس موت سے بڑھ کر کون موت ہو؟ اس موت سے زیادہ اعلیٰ موت کون ہوگی؟ اگر آج گولی لگے، خنجر لگے، مارے جائیں، قیامت میں کہیں گے کہ اے اللہ، ایک وقت میں خباب تڑپے تھے اور انہیں دیکھتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا گیا تھا، ایک وقت بلال کے پیر میں رسی باندھ کے کھینچا گیا تھا اور ان کے آبلے کے اندر گرم گرم ریت ڈالی گئی تھی، ایک وقت عبیدہ ابن حارث تڑپے تھے۔ اے مالک،
وہ دسترخوان تو ہمیں نصیب نہ ہوا، لیکن تیرے سجدہ گزاروں کا نام لینے کی وجہ سے ہمارے سینے پہ گولی چلی ہے۔ مالک تو ہے انصاف کرنے والا اور تو ہے فیصلہ کرنے والا۔ موت تو آنا یقینی ہے، ایک نہ ایک وقت ہم مریں گے، لیکن کیا اچھی موت ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آبرو کی حفاظت کے لیے ہماری جان جائے۔ کیا فرمایا؟ للفقراء المہاجرین، ایک مال ہے جو بغیر جہاد کے ملا ہے، اس مال کو مال فے کہا جاتا ہے۔ کیا کہا؟ یہ کس کا ہے؟ فقراء مہاجر کا ہے۔ اللہ نے قرآن میں قرآن کے نقل کرنے والوں کو بیان کیا کہ یہ مال ان کا ہے۔ اس ذیل میں فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم، کہ یہ نکالے گئے اپنے گھروں سے۔ فقیر ہیں یہ اور نکالے گئے اپنے گھروں سے۔ ارے فقیر کے پاس گھر بھی ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ گھر والے تھے، یہ مکان والے تھے، یہ جائیداد والے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اپنا مال چھوڑا، اپنی جائیداد چھوڑی۔ اور آج تم کہتے ہو دکھاوے کا ایمان لائے تھے، آج دکھاوے کا ایمان لائے تھے۔ ایک صاحب نے کیا کہا معلوم ہے؟ کہنے لگا کہ سجدہ کرتے تھے مگر بت آستینوں میں لے کے جاتے تھے، آستینوں میں بت رکھ کے جاتے تھے اور بتوں کو سجدہ کرتے تھے، خدا کے لیے سجدہ نہیں کرتے تھے۔ نبی نے ہاتھ چھڑوا دیے تو آستینوں سے بت گرے۔ میرے تک جب یہ بات پہنچی تو میں نے کہا بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ کچھ لوگ حضور کے دربار میں آستینوں میں بت لے کے گئے تھے اور انہوں نے سجدہ کیا تو حضور نے ہاتھ چھڑوا دیے تو ان کی آستینوں سے بت گرے۔ یہاں تک تو ہم آپ کے متفق ہیں، لیکن دوسری بات آپ نے نہیں بتائی۔ یہ بھی کہا تھا حضور نے کہ دیکھو اب تم لوگ کبھی ہاتھ باندھ کے نماز نہ پڑھنا، ورنہ پھر آستینوں میں بت لے کے جاؤ گے۔ ہمیشہ ہاتھ چھوڑے چھوڑے نماز پڑھنا، ہو سکتا ہے اپنے ابا دادا کی نقل میں پھر تم آستینوں میں بت لے کے آؤ۔ یہ بات رہ گئی تھی، آج دیکھ لیجئے۔ ابو بکر تم ہاتھ باندھے رہو، عمر تم ہاتھ باندھے رہو، عثمان تم ہاتھ باندھے رہو، علی تم ہاتھ باندھے رہو۔ ابو بکر عمر کے ماننے والے ہاتھ باندھے ہوئے اور منافقین کے ماننے والے ہاتھ چھوڑے ہوئے، اس لیے کہ یہی لوگ گئے تھے۔ کیوں؟ میں نے یہ کیوں کہا؟ یہ عذر امتحان جذب دل کیسا نکل آیا؟ ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ صحابہ اکرام کو کہو گے بچو گے؟ اللہ فرما رہا جھوٹے ہیں یہ۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے، یہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں۔ وینصرون اللہ ورسولہ، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر کی مدد کرتے ہیں۔ جو اللہ کی مدد کرے اور اللہ کے پیغمبر کی مدد کرے اس کو آپ نعوذ باللہ مرتد مانیں گے یا مسلمان مانیں گے؟ میں ایمان صحابہ پہ تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں تو مقام صحابہ بتا رہا ہوں۔ ایمان صحابہ پہ تقریر کی کوئی حاجت نہیں۔ کیوں؟ اگر وہ مومن نہ ہوتے تو ہمارے پاس ایمان کیسے ہوتا؟ ان کے ایمان پر بحث کرنے کی ہم کو کیا ضرورت؟ اور اگر ایمان ہی پہ بحث کرنا ہے تو ہم تمہارے ایمان پہ بحث کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم قرآن کو محرف مانتے ہو، کہتے ہو جو قرآن حضور پر اترا تھا وہ قرآن اصلی آج موجود نہیں ہے، وہ قرآن موجود نہیں ہے جو حضور پہ اترا تھا۔ کیوں؟ موجودہ قرآن میں تو لکھا ہوا یہ ان کے اماموں کی روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ موجودہ قرآن میں کیا لکھا؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے پیغمبر جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقوں سے۔ کہنے واضح ہوا، یہ بات تو سمجھ ہی میں نہیں آتی کہ ایسی آیت ہے۔ پھر کیا؟ امام فرماتے ہیں اصلی قرآن جو تھا اس میں لکھا تھا یا ایھا النبی جاہد الکفار بالمنافقین، والمنافقین نہیں تھا۔ دیکھا آپ نے؟ یہ قرآن آج تک، آج یہ روایت موجود۔ قرآن میں لکھا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس،
کہ اے صحابہ اکرام تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو. کہنے لگے یہ آیت یوں نازل ہی نہیں ہوئی تھی. پھر کہنے لگے لال بھجکڑ بتائیں گے کہ کیسے نازل ہوئی تھی، کیسے نازل ہوئی تھی آپ بتائیے. تو امام فرماتے ہیں کہ جناب یوں نازل ہوئی کنتم خیر ائمۃ، امت کی جگہ پر ائمہ یعنی تم بہترین ائمہ ہو. 2 آیتیں ہوئیں. قرآن میں لکھا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ کامیاب ہو گیا، بڑا کامیاب. قرآن میں لکھا ہوا. کہتے ہیں یہ آیت یوں نہیں نازل ہوئی تھی. یا اللہ پھر کیسے نازل ہوئی تھی؟ کہ یوں نازل ہوئی تھی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي وِلَایَةِ عَلِيٍّ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ کا کہنا مانے، رسول کا کہنا مانے، علی کی ولایت کے سلسلے میں وہ کامیاب. دیکھا آپ نے، یہ میں نے آیتیں تو اس لیے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ اس کو سب لوگ سمجھ سکتے ہیں، ورنہ ایک انبار ہے. ایک صاحب نے پوچھا ایک امام صاحب سے کہ یہ بتائیے کہ قرآن میں دنیا کی چیزیں ہیں مگر اماموں کا نام نہیں. بھائی 12 امام آئے، اللہ میاں کو ڈر لگتا تھا، اللہ میاں کو ڈر لگتا تھا کسی سے؟ فرعون کا نام آ سکتا ہے قرآن میں اور امام کا نام نہیں آ سکتا. شداد کا نام آ سکتا ہے اور امام کا نام نہیں آ سکتا. سب کچھ آ سکتا ہے. تو ایک راوی نے کہا امام صاحب سے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن میں تو امام کا نام نہیں. تو راوی امام صاحب جواب دیتے ہیں، سنیے. کہا لو قرئ القرآن کما انزل، قرآن ویسے پڑھا جاتا، اگر قرآن ویسے پڑھا جاتا جیسے نازل ہوا تھا، لَأَلْفَيْتُمُونَا فِيهِ مُسَمِّئِينَ، تو تم ہم کو اس میں نام بنام لکھا ہوا پاتے. پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں حرفا وبدلا، تحریف کر دی گئی، تبدیلی کر دی گئی. اور آگے وَتَضْمِينِهِ مِن تِلْقَائِهِ وَتَضْمِينِهِ مِن تِلْقَائِهِ مَا يُقِيمُونَ بِهِ دَعَائِمَ كُفْرِهِمْ. اور ابو بکر عمر نے قرآن میں ایسی چیزیں داخل کر دی ہیں جن سے کفر کے ستون کھڑے ہوتے. دیکھا آپ نے، ہم تو ایمان کا مرکز سمجھتے تھے قرآن کو، لیکن ان لوگوں کے کہنے کے مطابق قرآن سے کفر کے ستون کھڑے ہوتے. تو عرض یہ کرنا ہے وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر کی مدد کرتے ہیں. أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، یہی لوگ پورے پورے سچے، یہی لوگ سچے ہیں. کیوں؟ یہ سچائی کے پردے میں تقیے کو نہیں لاتے. آپ کی تو کسی بات کا اعتبار ہی نہیں. کیا معلوم آپ نے یہ پرچہ جو لکھا ہے تقیے میں لکھا ہو. یہ پرچہ جو آپ نے لکھا ہے ہو سکتا ہے تقیے میں لکھا ہو. کیوں؟ نہ خنجر اٹھیں گے نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. آپ کے ہاں نئی روایت ہے کہ تقیے کے اندر 9/10 حصے دین کے ہیں. ایک حصے میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ کی توحید، نبی کی رسالت، عقیدہ قیامت، عدل، ساری چیزیں جتنی آپ کے یہاں ہیں سب ایک حصہ. کیا جو جھوٹ کا شکوہ تو یہ جواب ملا، تقیہ ہم نے کیا ہمیں ثواب ملا. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. قرآن کہہ رہا اولئک هم الصادقون، اولئک هم الصادقون، یہی سچے ہیں، یہی لوگ سچائی کا مینار ہیں جن کے اوپر تم انگلی اٹھا رہے ہو. قرآن یہ کہہ رہا ہے. آپ نے کیا کہا؟ ایک امام صاحب روایت فرماتے التقیۃ دینی و دین و آبائی، کہ تقیہ میرا دین ہے اور میرے باپ دادا کا دین. دیکھا آپ نے، انہیں جھوٹ بولنا میرا دین ہے اور میرے باپ دادا کا دین. اسی پر بس نہیں ہے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ التقیۃ فی کل شیء، تقیہ ہر چیز کے اندر. یہ پرچہ لکھا جائے اس کے اندر بھی، قاری صاحب سے ملاقات کریں اس کے اندر بھی ہے. آگے ٹیسٹ کیسے ہوگا، پتہ کیسے چلے گا کہ آپ تقیے میں ہیں، آپ کے اوپر تقیہ کا نشہ چڑھا ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ کہ وہ صاحبها عالم بما ہوا فی، جو تقیہ کر رہا وہ وہی جانتا ہے. کوئی نہ جانے بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. بس تقیہ ہو رہا. یہی نہیں، کتمان بھی آپ کا عقیدہ ہے،
جھوٹے زمانے بھر کے لاکھوں جھوٹے مرے تو ان کا ایک جھوٹا پیدا ہوا. ہزاروں جھوٹوں کے سچ نچوڑ. سن لیجئے یہ بات کہ یہ باتیں جو میں آنکھ سے کہہ رہا ہوں یہ ساری ٹیپ میں ہیں, اور اگر حکومت کے ذمہ دار ہیں تو وہ بھی سن لیں. کھری کھری باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں, نہ تم صدمے ہمیں دیتے, نہ تم صدمے ہمیں دیتے, نہ ہم فریاد یوں کرتے. نہ تم صدمے ہمیں دیتے, نہ ہم فریاد یوں کرتے, نہ کھلتے رازے سربستہ, نہ یہ رسوائیاں ہوتی. کیوں کہا تم نے؟ تم کو کیا سانپ نے کاٹا تھا, بچھو نے کاٹا تھا, یا بو رہے کتے نے کاٹا تھا کہ حضرت فاروق اعظم کی شان میں بے حرمتی کرو؟ کیوں تم نے ان کا نام لیا؟ کیوں تم نے ان کے ساتھ گستاخی کی؟ تو اللہ کا علم ہے, ورنہ مسلمانوں خداوند عالم کی عزت و جلال کی قسم آسمان دھوئیں کی طرح اڑنے لگے, پہاڑ روح ان کے گالے کی طرح اڑنے لگے, زمین کے اندر شگاف ہو جائے, پہاڑ ریزے ریزے ہو جائے, اگر خدا کا علم نہ ہو. عمر کی برائی, عمر کی برائی معمولی چیز ہے. ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم کن الفاظ سے اس کی مذمت کریں. بس ایک بات, آخری بات, تقریر کی آخری بات نہیں, تقریر تو ابھی اور باقی. ایک آخری بات, اگر تم ان کو اس عمل سے باز رکھنا چاہتے ہو مسلمانوں, تو اسی مسجد میں بیٹھ کر ابھی ابھی طے کرو اور ابھی ابھی فیصلہ کرو کہ محرم کی کسی رسم میں کسی طرح بھی شریک نہیں ہوں. بتاؤ, ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے؟ تعزیہ رکھو گے, تعزیہ دیکھو گے, شیعہ آئیں گے ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرو گے؟ کیوں؟ یہ دشمن ہے اسلام کے, یہ دشمن ہے مسلمانوں کے, ان کا بس بڑا خطرناک ہے. علیحدہ ہو جاؤ ان سے. جب یہ کہیں کہ اتحاد بین المسلمین ہم چاہتے ہیں, تو کہہ دو کہ تم مسلمان نہیں ہو, تمہارے ساتھ اتحاد نہیں کریں. تم شہری ہو, ایک شہری کے ناطے تم رہو, ہم تمہیں ہندوستانی سمجھتے ہیں, ٹھیک, لیکن تم یہ چاہو کہ مسلمان بن کے رہو. تمہارا اسلام ہمارے سمجھ میں نہیں آتا, کتمان ہے تمہارے. دین کا چھپانا, تقیہ اور چیز ہے, کتمان اور چیز. دین کا چھپانا. حضرت مولانا احتشام الدین مراد آبادی صاحب نصیحت الشیعہ, وہ فرماتے ہیں, انہوں نے اپنے یہاں اس روایت کو لکھا ہے, فروع کافی کی روایت ہے, روضہ کافی کی. یا سلیمان انکم علی دین من کتمہ اعزہ اللہ ومن اذاعہ اذلہ اللہ. اے سلیمان, تم ایسے دین پر ہو کہ اگر تم اس کو چھپاؤ گے تو خدا اسے عزت دے گا, اور اگر ظاہر کر دو گے تو خدا ذلیل کر دے گا. دیکھا آپ نے کس طرح چھپایا جا رہا کہ جی کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا, یا آپ اپنے مذہب کی بنیاد پہ چھپا رہے ہیں. کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا. چھپاؤ, دین کو چھپاؤ تو عزت ملے گی. مولانا فرماتے ہیں, کبھی امر حق کو زباں پر نہ لانا, کبھی امر حق کو زباں پر نہ لانا. جو حق پوچھے کوئی تو ناحق بتانا. چھپاؤ گے حق کو تو عزت ملے گی, جو ظاہر کرو گے تو ذلت ملے گی. ہو رہی ہے ذلت یا نہیں ہو رہی ہے؟ جو بات ہو صاف صاف کہو, لگی لپٹی کے قائل نہیں ہم. قرآن مجید میں صاف صاف ساری باتیں موجود. اولئک هم الصادقون, یہی لوگ سچے. لہذا تم کو بھی سچا ہونا پڑے گا. اے مسلمانوں, اگر تم سچے ہو جاؤ, سچ بولو, تو صحابہ اکرام کے پیرو. صحابہ کی صفت ہے جھوٹ نہ بولو, برائی کے قریب نہ جاؤ, خرابیوں سے دور رہو. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے طریقے پر چلو. فرمایا ایک تو وہ جماعت ہے صحابہ کی, دوسری جماعت انصار. کون سی؟ جنہوں نے نبی کی مدد کی مدینے میں. وہ کون لوگ ہیں؟ ان کو اصحاب انصار کہا جاتا ہے.
انہوں نے مہاجرین کی مدد کی اور نبی کی مدد کی. فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان، کہ جو لوگ الدار اور الایمان میں جنہوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا، جو مدینے میں رہتے ہیں اور ایمان میں رہتے ہیں. یہاں ایمان کا ترجمہ ایمان سے بھی کیا گیا اور ایمان کا ترجمہ مدینے سے بھی کیا گیا، کہ جو لوگ مدینے میں رہتے ہیں اور ایمان میں رہتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے پر مچھلی پانی میں رہتی ہے، مچھلی پانی میں رہتی ہے، مچھلی کو پانی سے نکالا نہیں جا سکتا، اسی طرح صحابہ ایمان میں رہتے ہیں، ایمان سے ان کو نکالا نہیں جا سکتا. مچھلی کو پانی سے نکال کے باقی نہیں رکھا جا سکتا، صحابہ کو ایمان سے نکال کے باقی نہیں رکھا جا سکتا. یہ ایمان میں رہیں گے، ایمان سے باہر نہیں آئیں گے. تم اگر ان کے اوپر انگلی اٹھاؤ گے تو تمہاری بے ایمانی، تمہاری بے ایمانی ہے. کیوں بھائی؟ جب آدمی یہ حوض بنا ہے، اس کو اور گہرا کر دیجئے، اور لمبا اور چوڑا کر دیجئے، ہو جائے گا تالاب یا نہیں؟ اس کے اندر آپ سے کہا جائے کہ جاؤ، اس میں تو 2 آدمی کا ڈباؤ ہے، کیسے جائیں، کس طرح؟ یہ کرسی لے جا کے وہاں رکھ دیں، بیٹھ جائیں وہیں جا کے، غرق ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے. پھر اگر جائیں تو مچھلی کی نقل کریں، ہاتھ پیر ویسے ہی چلائیں جیسے مچھلی چلاتی، اس کے 2 پنکھ موجود، وہ ہل رہے ہیں، وہ تیر رہی ہے. تم کو اگر دریا میں تیرنا ہے تو مچھلی کی نقل کرو تو باقی رہو گے. کیوں؟ دریا میں مچھلی رہتی ہے، سمندر میں مچھلی رہتی ہے، تالاب میں مچھلی رہتی ہے. اگر ایمان میں آنا ہے تو باقی جبھی رہو گے، سلامت جبھی رہو گے، ایماندار جبھی رہو گے کہ جو ایمان میں رہتے ہیں ان کی نقل کرو. اللہ فرماتا ہے صحابہ ایمان میں رہتے ہیں، ان کی نقل کرنا پڑے گی. سمندر میں جانے کے بعد تیرنے کے لیے مچھلی کو معیار بناؤ، ایمان میں آنے کے بعد ایمان میں باقی رہنے کے لیے صحابہ کو معیار بناؤ، تب تو باقی رہو گے. تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم. کیا صفت بیان کی گئی انصار کی؟ من ہاجر الیہم سے یہ محبت کرتے ہیں، جو ہجرت کر کے آئے ان سے محبت کرتے ہیں. اے مسلمانوں، کس نے ہجرت کی؟ نبی نے ہجرت کی. مکے میں جو صحابہ ایمان لا چکے تھے انہوں نے ہجرت کی نہیں کی. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یحبون من ہاجر الیہم، یعنی انصار کی سب سے بڑی صفت کیا ہے کہ یہ صحابہ سے محبت کرتے. غور کرو، صحابی کے لیے یہ بات شرف اور فضیلت کی ہے کہ وہ صحابی سے محبت کرے. اور آج اتنے زمانے کے بعد ہم ہوئے ہیں، ہمارے لیے شرف کی بات نہ ہوگی کہ ہم صحابہ سے محبت کریں. صحابی سے محبت کرے تو قرآن میں اس کا ذکر کیا جائے، یحبون من ہاجر الیہ. لہذا فرمایا گیا ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، وہ پھٹے چتھڑوں میں خندہ رہتے، پھٹے چتھڑوں میں مسکراتے رہتے. ان کا حال عجیب و غریب ہے، وہ ایثار سے کام لیتے ہیں، وہ نیکی کیا کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ پورے کامیاب. آگے ان کا ذکر ہوا، پہلے جو مہاجر ہیں، بعد میں ان کا ذکر ہوا جو انصار ہیں، آگے پھر ہم لوگوں کا ذکر. کیا فرمایا؟ والذین جاؤ، کہ جو بعد میں آنے والے مسلمان ہیں، ان کے بعد جو لوگ آئے ہیں، ان کے بعد جو لوگ آئیں گے، ان کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، ان کا کیا وظیفہ ہونا چاہیے؟ فرمایا یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. وہ کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اور جو ہم سے پہلے جو مسلمان گزر چکے، جن کے ایمان کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا ہے، ان کی مغفرت فرما دے. صرف اسی پر نہیں بس کیا،
فرمایا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ان کی طرف سے ہمارے دل میں کوئی کدورت نہ رکھ، ہمارے دل صاف رہے۔ اللہ ذکر فرما رہا ہے، اس کے بعد پھر منافقوں کا ذکر کیا۔ بات لمبی ہو جائے گی، اور مجھے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، مولانا قاسم صاحب نے مجھ سے فرمایا تھا کہ سارا وقت تمہارے لیے، میں نے کہا تھا مجھے تو تھوڑی سی بات عرض کرنا ہے، اور اگر یہ اتنا اہم جلسہ نہ ہوتا تو میں حاضر بھی نہ ہوتا، صاف صاف سن لی، کسی کے ڈر میں نہیں، اپنے کاموں کی وجہ سے کسی کے ڈر میں نہیں۔ ڈر تو سن لو کان کھول کے، اے امروہے کے شیعو اور اے اپنے آپ کو عزاداران حسین کہنے والوں، تم روتے پیٹتے رہو گے لیکن پیغام حق اجالے میں نشر کیا جاتا رہے گا۔ تمہارے رو کے یہ رکنے والا نہیں ہے، کیوں؟ صحابہ کا نام باقی ہے تو صحابہ اکرام کے نام لینے والے باقی رہیں گے۔ سن لو کان کھول کے، ہم مر جائیں گے، اللہ دوسرا پیدا کرے، ہمارے اوپر منحصر نہیں ہے، اللہ پیدا کرے گا۔ کیوں؟ اب کوئی دین بعد میں آنے والا نہیں، کوئی قرآن آنے والا نہیں، مخالفین قرآن کو ہر دور میں ننگا کیا جاتا رہے گا، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی تسلیم کرے یا تسلیم نہ کرے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر تمہارے اندر صلح کی کوئی شان موجود ہے اور کوئی رمق ہے تو تم ہم کو بتاؤ، حضرت عمر کو تم کیا سمجھتے ہو؟ حضرت ابوبکر کو کیا سمجھتے ہو؟ حضرت معاویہ کو کیا سمجھتے ہو؟ مانو گے انہیں؟ ہم معاویہ کو صحابی مانتے ہیں، تم سمجھتے ہو ان کو صحابی؟ تم ان کے بارے میں اچھا خیال رکھتے ہو؟ دیکھو حضرت عمر نے حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم کے ساتھ نکاح کیا، حضرت علی نے تو ان کو اتنا اچھا سمجھا کہ اپنی بیٹی انہیں دے دی، اور آج تم ان کے ساتھ دشمنی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ تم ہرگز ہرگز حضرت علی کے ماننے والے نہیں۔ وہ روایات کا انبار ہے جو بار بار ذہن کو کچوکے لگا رہا ہے، ورنہ بات لمبی ہوگی، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ جن سے ان کی کتابوں میں ایک طرف نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اتنے علماء موجود ہیں، یہ فارسی کی کتاب موجود ہے، ایک طرف تو اس کے اندر ایسی عبارتیں ہیں کہ جن کو ہم اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے۔ جہاں پر میں نے نشان لگایا جس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی، ایک روایت ہے کہ 9 ربیع الاول کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اس لیے شیعہ خوشی مناتے، اس کے اندر یہ روایت موجود، لیکن انداز جو ہے وہ ایسا گالی والا، ایسا برا انداز ہے کہ ہم اپنی زبان سے اس کو دہرا نہیں سکتے۔ ابھی میں قاری صاحب کو سنا رہا تھا، قاری فضل الرحمان صاحب کو، تو بہت عجیب قسم کا منہ بنا رہے، کیوں؟ سن نہیں سکتے، اور ہم آپ کو بھی نہیں سنانا چاہتے، لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بدگوئی جو ہے وہ ویرانی کا سبب ہے، اور ان کی تعریف آبادی کا سبب ہم نے خود دیکھا۔ صحابہ اکرام کی تعریف کرنے والوں کا حشر، ایک واقعہ ہمارے ہاں محمود آباد ریاست تھی پہلے، وہ محمود آباد کہ جہاں کے راجہ محمود آباد جو تھے وہ کسی طاقت سے مروب نہیں ہونا چاہتے تھے اور دنیا کو اپنی طاقت سے مروب کرتے تھے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ یعنی حضرت مولانا عبدالشکور صاحب کے پاس انہوں نے آنے کا ارادہ کیا کہ ہو سکتا ہے ان کی ریاست ان کے پیسوں کی کھنک میں یہ بھی آ جائیں۔ چنانچہ دارالمبلغین میں پہنچے وہ، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے کہلوایا کہ حضرت ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہہ دو کہ وہ مجھے نہ خرید سکے گا، اوپر آنے کی کوشش نہ کرے، اوپر آنے کی کوشش نہ کرے، نیچے سے بھگا دو اسے۔ واپس چلا گیا، اور وہاں ایک صاحب تھے حاجی حامد صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ ان کو شیعوں نے زد و کوب کیا، ننگا کیا، مارا، پیٹا، منہ پہ پیشاب کیا۔ آپ غور کیجئے، ان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد 6 برس کے بعد، یقین جانیے 6 برس کے بعد
ان کی قبر کھل گئی، اور جو اس قبر کے اندر لوگوں نے دیکھا تو دیکھا کہ حاجی حامد صاحب کا چہرہ کھلا ہوا ہے اور داڑھی بڑھ کے یہاں تک آ گئی، پیٹ تک داڑھی آ گئی ہے بڑھ کے، اور ایسا لگتا ہے کہ کفن کے اوپر مٹی تک کا کوئی اثر نہیں۔ یہ ہے صحابہ اکرام کے نام لینے والے کا حشر۔ دوسرا واقعہ اس کے خلاف سن لیجئے۔ ایک مرتبہ نواب صاحب حجامت بنوا رہے تھے، داڑھی صاف کرا رہے تھے، اپنا چہرہ جو تھا وہ ہوائی اڈہ بنوا رہے تھے، اور بیچارہ سنی بال بنانے والا جسے خلیفہ کہا جاتا ہے، یہ بھی تبرہ ہے، یاد رکھو مسلمانوں، نائی کو خلیفہ کہنا کیوں؟ تم خلافت کی اور خلیفہ کی توہین کر رہے۔ چنانچہ داڑھی بنوا رہے، بیچارہ داڑھی بنانے والا پیشاب کرنے کے لیے گیا تو نواب صاحب نے کہا یہ پیشاب خانہ یہاں چلے جاؤ۔ قدمچے کے اوپر دیکھا کہ ابو بکر عمر لکھا ہوا، جہاں پر بیٹھتے ہیں پیشاب کرنے کے لیے وہاں پر ابو بکر عمر لکھا۔ یہ بڑے کمینے ہیں۔ چنانچہ وہ آیا داڑھی بنانے کے لیے، اس نے سوچا نواب صاحب اب تو بس مزہ ہی مزہ ہے، استرا ہمارے ہاتھ میں ہے اور گردن بھی آپ کی سامنے ہے، اب تو بس معاملہ آرم پار ہے۔ اس نے نواب صاحب کی داڑھی بنانے کے بجائے گردن بنا دی، کام تمام، مقدمہ چلا، جیل چلا گیا۔ انگریزوں کا دور ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی میں آپ لوگ کہتے ہیں پھانسی ہونے والی ہے، آپ لوگ کہتے ہیں میں نے نواب صاحب کو مارا، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں نے کسی نواب کو نہیں مارا۔ کس کو مارا؟ کہا میں نے تو سور کو مارا، خنزیر کو مارا۔ کہنے کیا ثبوت؟ کہا ثبوت قبر کھود کے دیکھیے۔ قبر کھود کے دیکھی گئی، نواب صاحب نہیں تھے، خنزیر لیٹا ہوا تھا۔ دیکھا آپ نے دونوں کا حشر دیکھا؟ کیوں؟ تبرہ ویرانی ہے، مدح صحابہ آبادی ہے۔ وہ حکومتیں مٹ گئیں کہ جن حکومتوں میں تبرہ ہوا ہے۔ آج آپ غور کر لیں کہ آپ کون سی زندگی چاہتے ہیں۔ مسلمانوں، ہماری اولاد بھی یہی رہ جائے گی، ہمارا مال بھی یہی رہ جائے گا، ہمارے ساتھ جو چیز جائے گی وہ عقیدہ ہے، وہ عمل ہے، وہ ایمان ہے۔ آج ہم اگر اس پر غور نہ کریں گے تو کل غور کریں گے، کل موقع نہیں ہوگا۔ قالوا ربنا امتنا سنتين واحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل۔ قیامت میں عمل کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، چیخ کے کہیں گے اے اللہ 2 مرتبہ زندگی دی، 2 مرتبہ موت دی، اے مالک۔ آج اس عذاب سے چھٹکارے کی کوئی صورت ہے؟ کہ نہیں، آج تم اس عذاب سے نہیں نکل سکتے۔ عقیدہ ہمارے ساتھ جائے گا، عمل ہمارے ساتھ جائے گا۔ لہذا آخری ایک بات تو شیعوں سے کہیں گے اور دوسری بات آپ سے کہیں گے۔ شیعوں سے تو یہ کہیں گے کہ دیکھو حکومت کی کوئی طاقت روک نہ پائے گی۔ اگر تبرہ بازی تم نے کی اور تبرہ کا کوئی اشتہار، تبرہ کی کوئی کتاب، تبرہ کا کوئی پمفلیٹ، تمہارا یہ کہنا، تمہاری یہ معافی تلافی کا تو ہمارے یہاں کوئی اعتبار نہیں۔ تم پہلے بھی جھوٹے تھے، سبائی تھے، اور آج بھی سبائی ہو اور ہمیشہ سبائی رہو۔ لیکن امروہی کی سرزمین پر اگر تبرہ بازی ہوئی تو شیعہ مذہب کے بخیے ادھیڑ دوں گا انشاءاللہ۔ یاد رکھیے، اگر تبرہ بازی ہوئی پھر کوئی مولوی تمہیں اپنے دامن میں پناہ نہ دے پائے گا، کوئی بچا نہ پائے گا۔ دوسری بات آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے مذہب کو سیکھیے اور اپنے بچوں کو اپنے مذہب سکھائیے۔ چھوڑیے لاٹری کو، جوئے کو، شراب کو، ٹیلی ویژن کو۔ صحابہ اکرام کے فضائل مناقب سے اپنی اولاد کو واقف کرائیے، اور علماء کو مجبور کیجیے کہ علماء فضائل صحابہ بیان کریں، ان کے طور طریقے اپنی زندگی کے اندر پیدا کیجیے، تب تو کام بننے والا ہے۔ دشمنان صحابہ سے واقف رہیے۔ جماعت میں جاتے ہیں ضرور جائیے، لیکن یہ بھی دیکھیے ساتھ ساتھ کہ جماعت کس کے صدقے میں ہمیں ملی۔
خزائل اعمال کس کے صدقے میں ہمیں ملی. اگر صحابہ اکرام نہ ہوتے تو ہمیں نماز ملتی, ہمیں روزہ ملتا, ہمیں زکوٰۃ ملتی, ہمیں حج ملتا. یہ اتنی باتیں جلدی میں نے کہی ہیں. بات تو اور بھی آگے بڑھ سکتی تھی, لیکن مجھے زیادہ کچھ نہیں عرض کرنا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. تمام بیٹھے رہیے. مولانا عبد الرحمن صاحب آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے اور پھر بعد میں قاری صاحب اپنی بات آپ سے کہیں گے, دعا فرمائیں گے. تمام حضرات اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. مولانا عزت اللہ صاحب دعا فرمائیں گے, آپ بیٹھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما. آمین. اے اللہ اعدائے دین کو دنیا سے نیست و نابود فرما دیجیے. آمین. اللہ ان کو ہدایت دے یا ان کو دنیا سے نیست و نابود کر دے. آمین. اللہ مخالفین اسلام کو کمزور کر دے. آمین. اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے. آمین. اللہم اکفناہم بما شئت. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہ یہ برے دن جو ہم نے دیکھے اللہ اپنی بدعمالی کی وجہ سے دیکھے. رحمان الرحیم تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں, تیرا ذکر کے بعد آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. آمین. ہمارے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ اب ہماری مدد فرما دیجیے. اللہ اسلام کو عزت دیجیے, اہل اسلام کو عزت دیجیے, مخالفین اسلام کو رسوا اور برباد کیجیے. اللہ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمبتدعۃ والمشرکین. اللہم دمر اعداء الدین. اللہم اے اللہ ہمیں نیک کر دے اور ایک کر دے. اے اللہ مسافروں کو منزل مقصود تک پہنچا دے. اللہ بدحالوں کو خوشحال کر دے, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے. اللہ پریشان حالوں کو اطمینان عطا فرما دے, بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اللہ جو لوگ گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے. اللہ جو زندہ ہیں ان کو اسلام پر قائم رکھ اور اسلام پر زندہ رکھ. اللہ ہماری آنے والی نسلیں اسلام پر قائم رہیں. اللہ ہماری ان دعاؤں کو جناب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے صدقے و طفیل میں قبول فرما لیجیے. اللہم انا نسألک جمیع ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.